الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم خالصتاً دین اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہاں جمع ہیں۔ ذاتی غرض، کوئی مفاد اور کوئی وجہ شہرت یہاں پر الحمدللہ کسی کے یہاں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے محفوظ رکھیں۔ اسلامک فقہ اکیڈمی کے تحت ایک شعبہ ہے جو شعبہ تخصصات کے نام سے اس سال قائم کیا گیا ہے۔ شعبہ تخصصات کے تحت یہ ہمارا اسی سال کا تیسرا تخصص ہے جو شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم شوال کے مہینے سے 2 تخصصات چلا رہے ہیں، اس کو تقریباً 3 مہینے ہونے والے ہیں۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ محرم شروع ہو گیا، یہ ہمارا تیسرا تخصص۔ اب ہم نے یکم محرم سے سٹارٹ کرنا تھا، 1 مہینے سے ہم اس کے لیے کوششیں کر رہے تھے، آپ حضرات سے رابطے میں تھے، اور اب ہمارا خواب تھا الحمدللہ وہ ترمیم تعبیر ہے، آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے اسلامک فقہ اکیڈمی کے بارے میں بنیادی کچھ باتیں رکھ کے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان آج سے 13 سال پہلے قائم ہوا ہے، اور اس کی جو بنیاد پڑی تھی، اس کی جو تاریخ ہے وہ ہے 26 ذی الحجہ 1429 ہجری کے مطابق 25 دسمبر 2008 روز اتوار۔ یہ اس ادارے کی بنیاد تھی، اس دن اور اس تاریخ کو۔ اسلامک فقہ اکیڈمی کی بنیاد جو ہے وہ بندے ناچیز کے حصے میں و مقدر میں اللہ رب العالمین نے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر لاکھ لاکھ کروڑ ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں۔ شروع میں یہ ایک فرد سے آغاز ہوا، اور آج الحمدللہ 150 سے زیادہ مفتیان کرام، پی ایچ ڈی ہولڈر، مرد و خواتین، وہ اس قافلے میں شامل ہے اور اس میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ شروع میں یہ بات آپ کے سامنے بالکل کھل کے رکھ دوں کہ ہمارے اس اکیڈمی میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، جس قسم کی بھی شعبہ ہے، شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے، کوئی ایک فرد بھی مجھ سمیت ایسا نہیں ہے کہ جس کو ادارے سے کسی قسم کی کوئی تنخواہ، مشاہرہ، وظیفہ دیا جاتا ہو۔ اور الحمدللہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ روز بروز ترقی کر رہا ہے، اور اس قسم کے مالی معاملات، وسائل کا نہ ہونا، یہ ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں ہے الحمدللہ۔ دوسری بات یہ کہ اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان بنیاد جب بندہ ناچیز نے رکھی تو سب سے پہلے جس شخص نے ہر لحاظ سے میرا ساتھ دیا وہ تھے ڈاکٹر مفتی نور اللہ خالد صاحب، مالی اعتبار سے بھی اور دیگر تمام معاملات میں، مشاورتی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، معاشرے میں جو مسائل پیش آ رہے تھے اس لحاظ سے، ہر لحاظ سے شروع دن سے جو شخص میرے ساتھ کھڑے تھے، آج ہمارے وہ سرپرست اور صدر ہیں، وہ ڈاکٹر مفتی نور اللہ خالد صاحب ہیں۔ اسلامک فقہ اکیڈمی کے جو تعارف تفصیلی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ میں PDF فائل بھی سینڈ کروں گا، اس پہ باقاعدہ ہم کسی دن ایک پورا ٹائم آپ کو جو ہے ہم آپ کا لیں گے، مکمل آپ کو جو ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم تفصیلات دیں گے۔ مختصراً یہ ہمارے سرپرست اعلیٰ، جو پہلے سرپرست اعلیٰ تھے، وہ تھے مولانا ڈاکٹر زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے اور ڈھابیل کے فارغ التحصیل تھے، انہوں نے دور حدیث 2 مرتبہ کیا ہے۔ 1936 میں انہوں نے دور حدیث کیا تھا دارالعلوم دیوبند سے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر
حافظ عبد الرحمن امروہی رحمہ اللہ سے دوبارہ دور حدیث کیا بخاری پڑھن سے ناچیز کو مجھے ڈاکٹر زین العابدین صاحب سے اجازت حدیث حاصل ہے، وہ میرے استاد محترم تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ان کے انتقال کے بعد ہم نے استاد المحدثین والفقہاء حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ہم پیش ہوئے، اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ حضرت آپ ہماری سرپرستی قبول فرمائیں، اور انہوں نے الحمدللہ ہماری درخواست قبول کی، اور آج تک وہ ہمارے سرپرست ہیں۔ اکیڈمی کے پہلے صدر جو ہے وہ حضرت مولانا محمد رحیم صاحب، تو شاگرد رشید تھے حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ، مولانا صاحبان محمود رحمہ اللہ، مولانا طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حافظ الحدیث شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عنایت الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے۔ مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ان کے اساتذہ میں تقریباً 5 ایسے ہیں جنہوں نے تفسیریں لکھی ہے، اور صدر تھے 8 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ان کی دعاؤں سے اللہ کا شکر ہے آج ہم دوڑ رہے ہیں، اور مضبوطی کے ساتھ الحمدللہ کھڑے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں۔ موجودہ ہمارے جو صدر ہیں وہ ہے ڈاکٹر مفتی نور اللہ خالد صاحب۔ اب اس وقت ناروے میں مقیم ہے، ناروے کے کیپٹل اوسلو میں ہوتے ہیں، بیرنڈال میں، وہاں اسلامک کلچر سینٹر میں ہے۔ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں تو وہاں آپ کلینک بھی کرتے ہیں اوسلو میں۔ اسی طرح آپ نے امریکن یونیورسٹی ہے فلوریڈا سے جو ہے آپ نے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے، اور کراچی سے انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید جو یونیورسٹی ہے اس سے جو ہے انہوں نے لا مکمل کی ہے، لا کی تعلیم مکمل کی ہے، اپنی LLB کیا ہے وہاں سے۔ مفتی ہے، عالم دین ہے، وجیح آدمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت عطا فرمائے۔ ہم نے بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا کہ وہ ہماری ادارے کی صدارت قبول کریں، کیونکہ ہم انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں۔ 12 سال کے بعد ہم نے انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے کام شروع کیا، اور الحمدللہ اس میں بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ تو مفتی صاحب چونکہ یورپ میں مقیم ہے، ہم نے ان سے درخواست کی کہ بیرون پاکستان جو علاقے ہیں جیسے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، ان میں آپ ہمارے حوالے سے اس تحریک کے حوالے سے، اس ادارے کے حوالے سے جو ہے سرپرستی فرمائیں۔ فقہ اکیڈمی میں جو ہے کچھ شعبے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ایک شعبہ فقہی بورڈ، فقہی بورڈ میں 8 مفتیان کرام ہیں، جید مفتیان ہیں جو فقہی فیصلے کرتے ہیں۔ ہر 3 مہینے بعد ہمارا ایک اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس میں کسی ایک یا 2 موضوعات کو، 3 موضوعات کو لیتے ہیں، اس میں فقہی فیصلے کرتے ہیں کہ جمع ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو شائع کریں گے۔ دوسرا جو ہمارا اہم شعبہ ہے وہ جدید فقہی مسائل پہ سیمینارز ہیں۔ ہم فقہی مسائل پہ سیمینارز کرتے ہیں، اور اب تک ہمارے 8 سیمینار ہو چکے ہیں، جس کو ہم نے کوئٹہ میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، مردان میں یہ سیمینار کیے ہیں، اور بڑے اہم موضوعات اس میں لیے ہیں۔ 8واں فقہی سیمینار مارچ میں 2020 میں ہوا ہے، اس کا موضوع تھا الفقہ العالمی، الاشکالیات، الامکانیات، المفاہیم، جس سے الاتحاد العالمی کے سیکرٹری جنرل شیخ علی محی الدین قراداغی رحمت برکاتہم نے بھی خطاب کیا۔ اور اسی طرح مردان کا جو ہمارا 6واں فقہی سیمینار تھا وہ تھا غیر مسلم ممالک میں فقہ جدید کی تشکیل اور اس کے ارتقاء کے امکانات کا جائزہ۔ بہت اہم موضوع ہم نے منتخب کیا تھا الحمدللہ۔ تیسری چیز جو ہمارے ہاں ہے وہ فتویٰ کونسل ہے۔ فتویٰ کونسل میں جو ہے ہمارے 25 ارکان ہیں، تمام کے تمام مفتی ہیں، تمام کے تمام مفتی ہیں، اور تحریک اسلامی سے وابستہ ہے۔ یہ واحد شعبہ ہے ہمارا جس میں ہم نے یہ شرط رکھی ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ ہوں گے تمام کے تمام تحریکی ہوں گے۔ باقی کسی شعبے میں ہم نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ یہ انفرادیت ہے کہ دیوبند مکتبہ فکر، بریلوی مکتبہ فکر، اہل حدیث مکتبہ فکر، جماعت اسلامی سے متعلق علماء کرام و مفتیان کی PhD ہولڈرز کی بڑی تعداد موجود ہے۔ الحمدللہ
مل ملا کے محبت کے ساتھ، اخوت کے اور مودت کے جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں اس طرح کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ جی ہمارے پاس دیوبندی کیوں بیٹھا ہوا ہے، بریلوی کیوں بیٹھا ہوا ہے، اہل حدیث کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب اہل سنت ہیں اور سارے مسلمان ہیں، اور ہم ساتھ چل سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے شعبہ حلال ہیں، جس میں ہم حلال فوڈز کے والے سے جتنے بھی امور ہیں ان ساری چیزوں کو کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہمارے پاس تخصص ہے فی فقہ الحلال والحرام۔ دیگر کئی سارے شعبہ جات انشاءاللہ تفصیلی تعارف میں آپ کے سامنے آ جائے گا، بس یہ نمایاں کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر لی ہے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی کے تحت یہ جو تخصص ہے، یہ ہمارا تیسرا تخصص ہے، اور ہمارے تخصصات کا پہلا سال ہے۔ دو تخصصات اور ہیں، التخصص فی فقہ الحلال والحرام اور التخصص فی فقہ المعاملات المالیہ۔ مقصد جو ہے ہمارا ان دو تخصصات سے جو ہمارا معاشی میدان ہے پاکستان سے باہر بھی، اس کے انڈسٹری جو ہماری ہے اس میں ہم ایسے لوگ جو ہے وہ تیار کریں کہ جو خالصتاً للہ اور اسلامی جو اصول ہے بنیادی اس کے مطابق جو ہے معاشی نظام کے والے سے کوششیں کر سکیں، ان کے معاش کا مسئلہ بھی حل ہو، اور مستقبل میں نظام اسلامی جو خاص کر معاش کے حوالے سے اسلامی معاشی نظام کے حوالے سے خدمات سر انجام دے سکیں۔ ان دو تخصصات میں انفرادیت یہ ہے کہ ہم نے اس میں صرف مفتیان کو لیا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ دور حدیث کیا ہوا کوئی بھی عالم دین آ جائے، بلکہ اس میں جس نے تخصص کیا ہوگا صرف اسی کو لیتے ہیں۔ 28 مفتیان کرام ہمارے پاس اس میں موجود ہیں۔ جو تیسرا ہم نے تخصص شروع کیا ہے، تخصص فی فقہ الاستاذ المودودی رحمہ اللہ، تو اس میں البتہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ماسٹر بیس پہ بھی لوگ لیے ہیں اور ان کی کلاس الگ بنائی ہے۔ تو دور حدیث کی بیس پہ ہے، ان کی کلاس الگ ہے، اس میں خواتین بھی ہے اور مرد بھی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت تقریباً 142 مرد و خواتین ان 4 کلاسز میں، 2 عنوانات پہ 4 کلاسز ہیں، یعنی خواتین میں بھی دور حدیث کی الگ ہے اور ماسٹر بیس پہ الگ ہے، مردوں میں بھی ماسٹر بیس پہ الگ ہے، اور جو ہے دورے کی بیس پہ دور حدیث کی بیس پہ الگ ہے۔ یہ تقریباً ہماری تعداد جو ہے 142 تک پہنچتی ہے۔ ٹوٹل تعداد اس وقت ہماری جو ہے 170 ہے، اور الحمدللہ آج ہم اس کی تعارفی کلاس کر رہے ہیں۔ تو یہ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، اور اگرچہ اس خوشی کے دن میں فجر کی بات سے لے کے اب تک بڑی ٹینشن سے گزرا ہوں۔ پورا دن مجھے پریشانی تھی کہ آج کلاسز کرنی ہے۔ مغرب کے بعد ہم نے خواتین کی کلاس کی ہے، عشاء کی اذان تک چلتا رہا ہے، اور اب نماز کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہیں۔ ہمارے اس تخصص میں جو اہم چیز ہے وہ ہے اس کی تدریسی کتب۔ اس میں کون سی کتابیں مولانا مودودی کی پڑھائی جائے گی، کیونکہ ان کے افکار کے حوالے سے ہے، تو اس لیے پھر ہم ان کی کتابوں کو ہی بیس بنائیں گے۔ کئی لوگوں نے ہمیں پوچھا ہے کہ آپ ان کے اوپر کیوں تخصص کر رہے ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر صرف جو ہے وہ ایک ہی ہے، کوئی بہت زیادہ پیچیدہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ 20ویں صدی میں جتنے مسلم مفکرین گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ جس شخص نے مسلم معاشرہ یا غیر مسلم نظریات کو متاثر کیا ہے، یعنی مسلم معاشرے میں انہوں نے مثبت تاثر چھوڑا ہے، اور جو غیر مسلم معاشرہ ہے ان میں جتنے بھی ازم تھے، جتنے بھی فکری کام تھا، ان سب پہ جو ضرب لگانی ہے، ضرب کاری، وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا ہے یہ کام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توفیق نصیب فرمائی ہے، تو جتنا کام بڑا کیا ہے اتنی مشکلات بھی ان کے لیے رہی ہے اور آج بھی ہے، لہذا ہم نے انہی کو موضوع بنانا مناسب سمجھا۔ مستقبل میں ہمارا خیال ہے، ہمارا اس پہ جو ہے ہماری مشاورت ہو چکی ہے، ہم نے کچھ اور شخصیات کے اوپر بھی کام کرنا ہے، جن میں سر فہرست امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہے، اور اسی طرح جو ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، لیکن اس کا فیصلہ بھی ہم نے نہیں کیا کہ کب آغاز کرنا ہے، صرف ہماری اس سے مشاورت رہی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہم نے تدریس میں لی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تفہیم القرآن جو سب سے اہم آپ کی شاہکار تصنیف یا تفسیر ہے،
اس کا مقدمہ منتخب حصے ہم لیں گے، مکمل تفصیل تو ہم نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے اور وہ ہمارے پاس، آپ کے پاس نہیں ہے۔ منتخبات پہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ ہم نے مختلف اساتذہ سے بات کی ہے تو ان کے ذمے پہ کتابیں بھی لگائی ہیں اور اس میں انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں، الجہاد فی الاسلام ہے، تجدید و احیاء دین ہے، مسئلہ قادیانیت ہے۔ یہ مسئلہ قادیانیت یہ وہی کتاب ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ دینیات ہیں، خطبات ہیں، خلافت و ملوکیت ہے اور اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی ہیں۔ 10ویں کتاب جو ہے وہ ایک کتاب نہیں، وہ کئی ساری کتابوں کو ایک موضوع ہم نے دیا ہے، فقہیات سید مودودی، جس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست فقہ کے حوالے سے جو کام کیا ہے، جو ان کا اہم کام ہے، اس کو ہم نے لیا ہے بنیادی، اور اس میں کچھ کتابیں ہیں، رسائل و مسائل، تفہیمات، حقوق الزوجین، اسلام اور ضبط ولادت، تصریحات، استفسارات، اور 5A زیلدار پارک اچھلا، اور یہ عصری مجالس سے سید مودودی کی 1965 سے 1979 تک یہ ان کی وہ عصری مجالس میں سوال و جواب ہے، 2 جلدوں میں ہے یہ انشاءاللہ فقہیات سید مودودی کے نام سے ہم تدریسی طور پر اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے لازمی مطالعہ۔ لازمی مطالعے میں ہم نے رکھی ہے 4 کتابیں، یہ 2 غلطی سے ہمارے پاس یہاں ٹائپ ہو گئی ہے، اس کو آپ اس لسٹ سے لازمی مطالعے سے نکال دیجیے گا۔ وہ ہے نمبر 5 اور نمبر 6، سود اور پردہ، یہ ان کی کتابیں ہیں حضرت کی۔ ہم نے اس کو اختیاری مطالعے میں بھی رکھا ہے، تو یہاں سے آپ اس پہ اسکپ کر دیجیے گا۔ تفہیم الاحادیث ہے مکمل، مولانا عبدالوکیل علوی صاحب نے اس پہ کام کیا تھا۔ مولانا مودودی کا جو لٹریچر ہے، خاص کر تفہیم، اس میں جو احادیث ہے اس کی تخریج کی ہے۔ 20 سال میں یہ کام ان کا مکمل ہوا، 90s میں شروع کیا تھا اور 8 جلدوں میں اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو طریقہ کار انہوں نے لکھا ہوا ہے، آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ تفہیم احکام القرآن مکمل ہے، یہ 5 جلدوں میں ہمارے پاس میسر تھی، اور یہ بھی تفہیم القرآن ہی کا حصہ ہے، تفہیم احکام القرآن، لیکن اس میں جو ہے انہوں نے بہت سارے مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے دیگر لٹریچر سے بھی انہوں نے مرتبین نے جو ہے کام کیا ہے۔ سنت کی آئینی حیثیت ہے، بہت بنیادی ان کی کتاب ہے۔ اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست پہ جو کام ہے وہ پروفیسر خورشید صاحب نے دراصل کیا تھا، لیکن سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ثانی کے بعد یہ کتاب شائع ہوئی ہے ان کی اجازت سے۔ یہ 4 کتابیں ہیں جس کا ہم نے لازمی مطالعہ رکھا ہے، اور یہی وہ 4 کتابیں ہیں کہ جس میں ہم سوالات مرتب کریں گے، جو تمرینات ہیں آپ کی وہ انہی میں سے ہوگی، کیونکہ اگر ہم لازمی مطالعے میں اس کو رکھیں اور پھر الگ سے سوالات دیگر کتابوں سے تو یہ آپ کے اوپر بوجھ بن جائے گا، برڈن ہوگا۔ اس لیے ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ انہی کتابوں میں لازمی مطالعہ بھی ہو اور سوالات بھی یہیں سے مرتب ہوں۔ اگر کوئی مطالعہ نہ کر سکے اس کو یہ موقع حاصل ہو کہ وہ سوالات کے جوابات جب ڈھونڈ رہا ہو تو وہ جستہ جستہ مطالعہ کر سکیں۔ یہ 4 کتابیں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اختیاری مطالعے میں کچھ کتابیں رکھی ہیں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اختیاری مطالعے سے مراد یہ کہ ہم تجویز کرتے ہیں آپ کو کہ یہ کتابیں آپ مطالعہ کریں۔ اور اس میں بھی ہم نے ایک اور کام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے مطالعے میں رہ جائے، آپ مطالعہ نہ بھی کریں، تو بھی اس کا اہتمام ہم نے کیا ہے کہ جو اساتذہ ہوں گے، ان اساتذہ کے لیکچرز کے لیے جن لوگوں کو ہم یہاں پر درخواست کریں گے وہ آئیں گے، تو ان کو جو ہے پھر ہم جو کتابیں دیں وہ یہی ہو، انہی میں سے ہو، تاکہ اگر آپ مطالعہ نہ کر سکیں تو کم از کم کتاب کی تفہیم آپ کو ہو جائے۔ بنیادی مقصد تو تفہیم ہی ہے کہ ہم ان کی کتابوں کی تفہیم حاصل کریں۔ اس کے لیے ہم نے مہمان اساتذہ سے درخواست کی کہ وہ اپنے محاضرے اس پہ پیش کرے، اس کو بیس بنا کے۔ معاشیات اسلام ہے، پردہ ہے، سود ہے، تنقیحات ہیں، ختم نبوت ہے، جماعت اسلامی کے 29 سال، مسئلہ جبر و قدر، یہ تینوں کتابیں جو ہیں 5، 6، 7، یہ 3 کتابیں کتابچے ہیں۔
نمبر 8 پہ ہے سیرت سرور عالم، سید صاحب کی یہ جو کتاب ہے، ابتدائی 2 جلدیں جو ہے مکے پہ ہیں اور باقی جو ہے مدینے پہ ہیں، لیکن ایک بدقسمتی یہ کہ جو کتاب چھپ کے آئی ہے 30ویں جلد مدینے کے اوپر، تو وہ بہت کم ہے، اور وہ ان کو کوئی انتظامی معاملہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری کتاب شائع نہیں ہو سکی۔ ایک شاہکار کتاب ہے سیرت کے حوالے سے، 3 جلدوں میں یہ۔ اس کے بعد اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات ہیں۔ یہ جو کتاب ہے یہ دراصل کئی سارے کتابچوں کا مجموعہ ہے، جیسے بناؤ بگاڑ ہے، شہادت حق ہے، سلامتی کا راستہ ہے، اور اس طرح جو ہے موت کے بعد کا عقلی ثبوت، یہ اس طرح مختلف کتابیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں، اس کا مجموعہ ہے۔ 10ویں نمبر پہ تحریک اسلامی کا آئندہ کا لائحہ عمل، یہ کتاب بنیادی طور پر جماعت اسلامی کے حوالے سے ہے، چونکہ مولانا مودودی کے جتنے بھی کارنامے ہیں اس میں اہم ترین جو 2-3 کام ہم لے سکتے ہیں، وہ تفہیم القرآن کا لکھنا اور جماعت اسلامی کا قائم کرنا۔ تو ماچی گوٹ کا جو اجتماع ہوا تھا اس میں جو جماعت نے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، اس وقت جو تقریر مولانا نے کی تھی وہ تقریر ہے تحریک اسلامی کا آئندہ کا لائحہ عمل۔ تو تنظیم کے حوالے سے ان کی جو فکر یا جو طریقہ کار وضع ہوا تھا، ان کی جو ان کے افکار سے تعلق رکھتا ہے، تو اسے اس کتاب میں جو ہے ہم پا سکتے ہیں۔ ہم نے ٹوٹل جو کتابیں رکھی ہے وہ ہے 32، مولانا مودودی صاحب کی 32 کتابیں، لیکن اگر ہم اس کو یوں حساب کر لیں کہ جیسے تفہیم القرآن 6 جلدوں میں ہے، ہر ایک جلد اگر الگ کتاب ہم شمار کر لیں، رسائل مسائل 5 جلدوں میں ہے، اس کو اگر الگ کتاب دیکھ لیں، تفہیمات ہے، تنقیحات ہے، استفسارات ہیں، یہ کئی کئی جلدوں میں، ان 2-3 جلدوں میں کتابیں، 5 ذیلدار پارک ہیں، تو یہ تقریباً کچھ 56 کتابیں بنتی ہیں۔ مطالعے سے، نوٹ سے، لازم مطالعے سے، لیکچر سے اور تدریس سے، انشاءاللہ جب ہم گزر جائیں گے اس پورے سال میں، ہماری تقریباً 80 یا 84 کلاسز بنتی ہے۔ یہ کلاس پونے گھنٹے کی کلاس اگر ہم شمار کریں تو یہ 80 یا 84 کلاسز بنتی ہے، اور اس میں جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ بہتر انداز میں جو ہے یہ ساری کتابیں اس کی تفہیم حاصل کر سکیں۔ اساتذہ میں جو ہے 6 ہمارے اساتذہ وہ مستقل ہیں، اور باقی تقریباً یہ ہمارے پاس 13 اساتذہ ہیں، جس میں 3 خواتین بھی ہیں جو کہ خواتین کی کلاسز لیں گی۔ یہ 13 مہمان اساتذہ ہیں اور 6 جو ہے مستقل ہمارے اساتذہ یہاں پر، تو یہ 19 افراد ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مزید کچھ افراد سے ہم نے بات کی بھی ہے، انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے، ان کے اپنے سوچ و بچار کا معاملہ ہوگا، بہرحال وہ جیسے ہی آتے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ڈاکٹر مفتی نور اللہ خالد صاحب ہیں جو ہمارے اس اکیڈمی کے صدر بھی ہے، ناروے میں اوسلو میں ہوتے ہیں یہ، اور اتفاق سے آج کل کراچی آئے ہوئے تھے، 1-2 دن میں واپس جانے والے انشاءاللہ۔ ان سے تفصیلی آپ کے سارے پروگرام کے حوالے سے بات چیت رہی ہے۔ ڈاکٹر مفتی نسیم سرور صاحب حافظ قرآن ہیں، اور مری کا جو ہمارا ایئر فورس کا ادارہ ہے اس میں 6-7 اسکول ہے ایئر فورس کا، جو اس میں 6-7 سال اسلامیات کے لیکچرار رہے ہیں، ابھی کراچی میں ہوتے ہیں۔ یہاں کراچی میں ایک مقامی کالج ہے، اس میں جو ہے پڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر گلزادہ شیرپاؤ صاحب یہ جامعہ علوم اسلامیہ منصورہ لاہور میں استاد رہے ہیں، اور ادارہ معارف اسلامی کے یہ ریسرچ فیلو ہیں۔ ان کی بہت اچھی مہارت جو ہے وہ ترجمہ نگاری میں ہے۔ اصول دعوت کے نام سے ایک 700 صفحات پر مشتمل کتاب کا انہوں نے اردو ترجمہ کیا ہے، جن میں ترجیحات انہی کا ترجمہ ہے جو علامہ ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب کی کتاب ہے۔ محمود الحق صدیقی صاحب ہمارے شعبہ ریسرچ کے نگران ہیں، اور اکیڈمی کی بنیادی ہمارے دوستوں ساتھیوں میں سے ہیں۔ مصباح اللہ صابر بندہ ناچیز کا نام ہے، ہم آپ خادم ہیں، اور ان سارے امور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ مفتی شاہ فہد صاحب ہیں جو کہ جامعۃ المحسنات اسلام آباد کے شیخ الحدیث ہیں، اور اسلام آباد میں یہ ہمارے نمائندے ہیں ادارے کے۔ باقی جو مہمان اساتذہ ہیں، مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ سے فارغ التحصیل ہے، اور ہاشمی صاحب جو ہیں وہ
جماعت اسلامی بلوچستان کے امیر ہے اس وقت۔ مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب جو ہے تقریباً 8-9 زبانوں پہ عبور رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ مقامی زبانیں بھی جانتے ہیں، عربی انگلش بھی جانتے ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں، اور پشتو، بروئی، پنجابی، اردو، یہ ساری زبانیں الحمدللہ ان کو آتی ہے۔ ہمارے بڑے مشفق مربی ہیں جناب پروفیسر شاہد ہاشمی صاحب، جو ہے وہ آپ لوگ عموماً شاید واقف ہوں گے، کراچی میں ہوتے ہیں، اسلامک ریسرچ اکیڈمی کے چیئرمین ہیں، اور اردو یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، سیاسیات ان کا شعبہ ہے، اس وقت کراچی میں ہی ہیں۔ ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے۔ مفتی امتیاز مروت صاحب ہیں، ختم نبوت کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ختم نبوت کی جو تنظیم ہے اس کے پاکستان کے امیر ہے، اور 2-3 سال پہلے ہی جماعت اسلامی میں یہ شامل ہوئے ہیں، پہلے JUI میں ہوتے تھے۔ ختم نبوت کے حوالے سے بہت اچھی خدمات ہیں ان کی۔ جناب شاہ نواز فاروقی صاحب ہیں، جسارت کے اس وقت سربراہ ہیں اور پرانے صحافی ہیں۔ جو تہذیبی جتنا مکالمہ ہے، جنگ ہے، اس مکالمے کو جتنا انہوں نے ڈسکس کیا ہے، شاید ہی پاکستان میں کسی نے ڈسکس کیا ہو، بہت اچھی مہارت رکھتے ہیں اس حوالے سے۔ مولانا مودودی صاحب کے حوالے سے ہم نے ان سے وقت لیا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہیں ڈاکٹر انیس صاحب، دفاع یونیورسٹی میں ہوتے ہیں آپ، اور ترجمان القرآن میں اچھے آپ لکھتے ہیں، اور ڈاکٹر انیس صاحب جو ہے وہ کافی مشہور و معروف آدمی ہے، ان سے بھی ہم نے وقت لیا ہے، ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے وقت دیا ہے۔ مفتی زبیر شاہین صاحب ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب ہیں، یہ شرعی اکیڈمی اسلام آباد کے ڈائریکٹر ہیں، اسلامی یونیورسٹی کے جو شرعی اکیڈمی ہیں ان کے ڈائریکٹر ہیں آج کل۔ جناب زبیر صفدر صاحب ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ رہے ہیں کسی وقت۔ ڈاکٹر مفتی وقاص خان صاحب ہیں، جو کہ اس وقت یہ مفتی پہلے سے بھی ہے، PhD ان کی بھی مکمل ہوئی ہے، رفاع یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، لیکچرار ہیں وہاں پر، اور ابھی اس وقت ہمارا لیٹسٹ جو ایک تخصص چل رہا ہے مالیات کا، اس میں بھی یہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر مولانا عنایت اللہ اصلاحی صاحب ضلع دیر سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے محقق عالم دین ہیں، ان کے سوشل میڈیا پہ بہت سارے دروس خاص کر دور تفسیر جو ہے مسلسل آتا ہے، موجود ہیں۔ خواتین اساتذہ میں سے ہم نے 3 سے درخواست کی تھی۔ ڈاکٹر سمیہ راہیل قاضی صاحبہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رکن رہی ہے، MNA رہی ہے، اس وقت جماعت اسلامی پاکستان کی امور خارجہ کے ڈائریکٹر ہیں، اور آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی وجہ سے تقریباً کوئی 40-41 یونیورسٹیز کے ساتھ جو ہے آپ مختلف جگہوں پہ لیکچرز دیتی ہے۔ اس وقت بھی جو ہے تقریباً جنہوں نے بتایا کل کہ تقریباً کوئی 8 یونیورسٹیز میں ان کے لیکچرز جو ہے وہ طے ہیں۔ بڑی اچھی خدمات ہیں ان کی، خود PhD ہیں اور بہت قابل خاتون ہیں، انشاءاللہ یہ ہمارے خواتین کو جو ہے پڑھائیں گی۔ ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ ہے، یہ بھی اس فیلڈ میں خاص کر لٹریچر کے حوالے سے بہت اچھی مہارت ہے، قیمہ رہی ہے سیکرٹری جنرل خواتین جماعت اسلامی کی۔ محترم ربیہ طارق صاحبہ ہے، مولانا مودودی کے جو لٹریچر ہے، ان کا تعارف مجھے یوں کرائے گا کہ ان کے لٹریچر کی حافظہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے، تو یہ انشاءاللہ ہماری خواتین جو شرکاء ہے تخصص کے اور اسپیشلائزیشن کے، ان کو پڑھائیں گے۔ پورے سال میں 8 عدد اسائنمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ شرکاء کو دیے جائیں گے، اور موضوع اور اوقات کار کا تعین آپ لوگوں کی سہولت کو دیکھ کر انشاءاللہ کیا جائے گا، اور ایک اسائنمنٹ جو ہے وہ 4 سے 5 صفحات پر مشتمل ہوگا، تو لمبا چھوڑا کوئی کام نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بھی بہت ہے۔ تمرینات سے مراد جو ہے مشقیں ہیں، سوالات ہیں، اور فی شریک جو ہے فی شریک تخصص کا وہ 100 سوالات، مرد و خواتین سب، ہر ایک جو ہے 100 سوالات جو ہے نا وہ حل کریں گے پورے سال میں انشاءاللہ۔ سوالات کی تعداد سن کے جو ہے نا کوئی تخصص نہ چھوڑے کہ یہ اتنے کون حل کرے گا، آپ بس ہمت کریں، شروع کریں، باقی پرفیکٹ تو کہیں بھی کوئی بھی نہیں ہوتا، سوائے انبیاء علیہ السلام کے، اونچ نیچ رہے گی لیکن آپ کریں اس کو۔
ایک سہولت ہم نے آپ لوگوں کو یہ دی ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو لازمی مطالعہ میں 4 کتابیں ہم نے رکھی ہے، تو یہ سوالات انہی کتابوں سے نکالے جائیں گے اور جوابات انہی سے آپ کو ملیں گے۔ ایک ہم نے سہولت آپ کو فراہم کی ہے۔ ایک رجسٹر لے لیں آپ، بڑے سائز کا، چوڑا صفحہ ہو اچھا، اور اس میں جو ہے ان سوالات کو آپ نمبر وائز جو ہے حل کریں۔ مقالہ نگاری، مقالہ نگاری سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کا تخصص چل رہا ہوگا تو ہم شروع میں تو نہیں، لیکن کچھ بیچ میں یا بیچ سے پہلے ہی مطلب انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اچھا خاصا وقت ہم آپ کے مقالے کو دے دیں، آپ اپنی تھیسس تیار کریں، اور یہ جتنے بھی مقالے ہوں گے، ہمارے پاس اگر اس وقت 142 لوگ ہیں، ممکن ہے کہ مزید بھی کچھ خواتین اس میں شامل ہو جائے، زیادہ اصرار ہو رہا ہے کہ جب ہم کلاس شروع کر رہے تھے خواتین، تو اس وقت بھی واٹس ایپ آ رہے ہیں کہ ہمیں آپ شریک کریں کلاس میں، تو ہو سکتا ہے تعداد بڑھ جائے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہوں گے، سب کے مقالوں کے عنوان جو ہے وہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہی ہوں گے، اور ان عنوانات کو انشاءاللہ ہم قائم کریں گے آپ کی سہولت کے لیے، ہم آپ کو شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، اور خواتین کے ساتھ انشاءاللہ موضوعات کا اور سپروائزر کا تعین وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی کر دیا جائے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ 5 سے 6 مہینے جو ہے وہ مل جائے مقالے کے لیے بھی، آپ تدریس چلتی رہیں اور ساتھ میں مقالے کا عنوان مل جائے اور آپ اپنا کام کریں۔ A4 سائز کی 15 سے 20 صفحے لکھنے بہت کم ہم نے رکھے ہیں، یعنی حد سے زیادہ کم رکھے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بس آسانی کے ساتھ چیزیں ہو جائیں، اور جو مقاصد ہیں اس حوالے سے کہ اس سارے فکر کے حوالے سے کہ اس کی تفہیم حاصل ہو جائے اور اختصاص حاصل ہو جائے، اس لیے جو ہے ہم نے صفحات بہت کم رکھے ہیں، ورنہ تو ایم فل میں بھی 150-200 صفحے لکھے جاتے ہیں، ہمارے یہاں تخصص میں 200 صفحات رکھے گئے ہیں، تو اس لیے جو ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت کم ہے، اور یہ باہمی مشورے سے ہوا ہے، یہ کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے، مشورے میں یہی طے ہوا تو اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ البتہ یہ کہ کم از کم 20 سے 30 حوالہ جات اس میں ہونے چاہیے، اس سے کم نہیں، یعنی مضمون نہیں لکھوانا، مضمون نہیں چاہیے ہمیں، مقالہ چاہیے۔ یہ سارے مقالے ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے پھر اپنے ادارے کے تحت اس کی اشاعت کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ دیگر تفصیلات میں جو ہے کورس کا دورانیہ 1 سال کا ہے، کلاسز ہفتہ وار ہوگی، ہفتے میں 1 دن کلاس ہوگی۔ خواتین کی کلاس جو ہے وہ جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے فوراً بعد، وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ طے ہوتا رہے گا، کبھی جو ہے نا آگے جا رہا ہوگا، کبھی پیچھے، ابھی سردیاں شروع ہو رہی ہیں، وقت میں تبدیلی ہو رہی ہوگی، نمازوں کے اوقات بدل رہی ہوگی، تو وہ ان کے ساتھ شیئر ہوتی رہے گی، آپ کے ساتھ بھی ہوتی رہے گی آپ کی کلاس۔ مردوں کی جو کلاس ہیں وہ انشاءاللہ ہم اتوار کے دن عشاء کی نماز کے فوراً بعد کریں گے۔ اس وقت کراچی میں 9 بجے نماز ہو رہی ہے، اور میرا خیال اسلام آباد وغیرہ میں بھی، اس ایریا میں بھی 9 بجے کا ہی ٹائم چل رہا ہے، کوئٹہ میں بھی ایسے ہی ٹائم چل رہا ہے بلوچستان کا۔ میرا خیال ہے کہ یہ 9 بجے اگر نماز ہے تو 9:30 ہمارے لیے بیسٹ ہے ٹائم، اس کو ہم 9:30 شروع کر سکتے ہیں، کہ نوافل سنت اور وطر سے لوگ فارغ ہو جائیں، تیاری میں بھی 10 منٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حاضری کا جو تناسب ہے، ہمارے دیگر جو تخصصات ہیں اس میں تناسب ہم نے 85% رکھا ہے، اور اس تخصص میں ہم نے اس کو تھوڑا سا مزید گنجائش دی ہے اور 75% رکھا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ اہتمام کریں گے اس کا۔ ایک اور سہولت ہم چاہ رہے تھے کہ ہو، ایک تو ہم نے یہ سہولت پیدا کی کہ دور حدیث والوں کی کا گروپ الگ بنایا ہے، اور ماسٹر بیس پہ جو ہمارے ساتھی اسپیشلائزیشن کے ان کے گروپ الگ ہیں، اسی طرح خواتین بھی 2 گروپ بنائے ہیں، واٹس ایپ گروپ نا۔ تو یہاں ہم یہ چاہ رہے کہ ہر 15 افراد پہ ایک گروپ ایسا ہو جس کے کوآرڈینیٹر ہو، ہمارے پاس سے جتنی چیزیں وہ کوآرڈینیٹرز کے پاس جائے اور کوآرڈینیٹر سے ان سارے شرکاء کے پاس جائے،
ایک کوآرڈینیٹر 15 افراد کو بہت آسانی کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم میں سے 2-4 لوگ جو ہے وہ 150 لوگوں کو ڈیل کرے. تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپس میں ڈسکشن، بعض ساتھیوں نے کہا کہ اسٹڈی سرکل اور پھر رابطہ، پھر ایک دوسرے کی سپورٹ کے ساتھ آگے بڑھنا، بہت ساری چیزیں ہیں. ہم کچھ اور جگہ بھی تخصصات کرا رہے ہیں، وہاں ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے اور اس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے، بہت آسانی ہو گئی ہے شرکاء کو بھی اور انتظامیہ کو بھی. انشاءاللہ یہ ہم کوشش کریں گے کہ آج ہی یا کل یہ ہم آپ کو جو ہے شیئر کر لیں گے. اور ایک صاحب نے توجہ دلائی، یہ بہت اچھی توجہ ہے. ہم نے تو خیر یہ کرنا تھا، لیکن اچھی بات ہے کہ انہوں نے توجہ دلائی ہے. میں نام بھول رہا ہوں ان کا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ سب کے جو ہے رول نمبر بھی بنا دیں. ہمارے یہاں جتنے تخصصات ہیں سب میں رول نمبر ہیں، صرف ابھی اس میں بھی تک ہم نے فائنل نہیں کیا. اسی طرح ایک گزارش آپ حضرات سے یہ ہوگی کہ ہمارے ادارے کی طرف سے موبائل اور واٹس ایپ ایک ہی نمبر ہم یوز کر رہے ہیں، جو کہ میرے زیر استعمال ہے، اور یہی نمبر آپ کی طرف جو بھی چیزیں آنی ہوگی اسی سے آئیں گی. اچھا، گزارش یہ کہ اس نمبر کو آپ سیو کریں لازماً اپنے موبائل میں. اس کی وجہ یہ کہ جس طرح ہم یہ واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے، اس طرح ہم براڈ کاسٹ گروپ بنا رہے ہیں. براڈ کاسٹ گروپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کلک پہ جو ہے وہ 150 لوگوں کو میسج جو ہے اسی وقت چلا جاتا ہے. اس میں بس ایک قباحت یہ ہے کہ اگر میسج کرنے والے کا نمبر جو ہے دیگر لوگوں کو جن کو میسج کیا جا رہا ہے ان کے پاس سیف نہیں ہوگا، براڈ کاسٹ کا میسج نہیں پہنچتا. اس لیے آپ لوگ جو ہے اس نمبر کو ضرور سیو کریں تاکہ ہمیں بھی آسانی ہو اور آپ کو بھی آسانی ہو. کچھ اساتذہ ایسے ہیں جن سے بھی ہماری بات چل رہی ہے، ان کے ساتھ انشاءاللہ جیسی بات فائنل ہوگی تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے کہ فلاں فلاں استاد بھی ہمارے پاس ہوں گے. دوسرے کہ جتنے بھی یونٹس ہونے ہیں مہینے کے حساب سے پورے سال کے انشاءاللہ ہم اس کے ٹائم ٹیبل بنا رہے ہیں. وہ ٹائم ٹیبل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ماہانہ کی بنیاد پر اور مستقل بنیادوں پر انشاءاللہ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا پہلے سے کہ اس پورے مہینے میں کتنی کلاسز ہیں اور کیا کچھ کون کون سے اساتذہ ہیں، کون کون سی کتابیں ہیں جس پہ ہم نے لیکچرز اٹینڈ کرنے ہیں یا کلاس اٹینڈ کرنی ہے. آخری چیز یہ کہ اختتامی تقریب ہماری ہم نے پہلے سے ہی ساری چیزیں پائپ لائن کر دی ہے تاکہ ہمیں پھر ان وقت نہ سوچنا پڑے. اس کے لیے پہلے سے ہی ہم نے تیاری اس کی کرنی ہے انشاءاللہ. اور وہ یہ ہے کہ اختتامی تقریب انشاءاللہ ہم کریں گے 1443 ہجری کی عید الفطر کے بعد. اور یہ جو تقریب کے والے سے جو بھی چیزیں ہوں گی تو خواتین کے ہاں بھی اور آپ کے ہاں بھی سب جو ہے ہم اس طرح کریں گے. کچھ جو کوآرڈینیٹرز ہوں گے یا ان کوآرڈینیٹرز کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے، ان سے ہم جو ہے اجتماعی مشورہ کریں گے اور جو ہے انشاءاللہ اپنی تقریب کریں گے. ہمارے ہاں جو ہے اس وقت 3 تخصصات میں 170 افراد جو ہے موجود ہے. تو اس لحاظ سے ہم اس تقریب کو کریں گے. ہمارا خیال یہ کہ یا تو ہم اس کو کراچی میں کریں گے، مرکزی دفتر اسلامی فقہ اکیڈمی پاکستان، یا جو ہے ہم اس کو لاہور میں کریں گے. اور اس کی وجہ یہ کہ لاہور بیچ میں ہے ملک کے، تو ہر طرف سے لوگ جو ہے اس میں پہنچ سکتے ہیں آرام سے. ہماری خواہش یہ ہے کہ سارے لوگ اس میں حاضر ہو، اس دن موجود ہو تو بہت اچھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری تقریب ہوگی اختتامی، یہ دراصل ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی ہوگی. بیرون ملک جو لوگ ہمارے اس تخصص میں شریک ہیں ان کی شرکت اگر وہ بنفس نفیس شریک ہو سکتے ہیں تو نور علی نور. اگر وہ بنفس نفیس تشریف نہیں لا سکتے تو ان کے لیے پھر ہم کوشش کریں گے کہ ان کو زوم کے ذریعے سے لے لیں، اس سے کہ ان کے نمائندے بھی شرکت کر سکتے ہیں جو ان کی طرف سے آئیں. جتنے مقالے آپ حضرات یا خواتین لکھیں گے وہ تمام مقالے جو ہے ہمارے اس کانفرنس کا حصہ ہوں گے. اور اس کے لیے ہم ایک ایسا نظام بنا دیں گے کہ جس میں اس کا فیصلہ ہو سکے کہ اس میں کتنے مقالوں کا خلاصہ پڑھنا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کو پھر طے کر لیں گے اس وقت کے لحاظ سے. اگر 20 صفحے کا مقالہ ہے تو اس کا خلاصہ
کم از کم جو ہم رکھ سکتے ہیں کہ ایک صفحے کے اندر اس کا خلاصہ ہو، جو چیزیں چیزیں ہو، اس کا ذکر ہو. ہم انشاءاللہ پھر اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، مقالوں کا انتخاب کر کے بھی کر سکتے ہیں. اسی چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو 1 سال کا کورس ہے، اس کی اسناد بھی اسی تقریب میں ہم تمام شرکاء کو یا ان کی طرف سے جو نمائندہ وہاں شریک ہو تو اس کے حوالے کر سکیں گے انشاءاللہ. لاہور کا مقصد یہ کہ اسلام آباد ہو گیا، KPK ہو گیا، پنجاب ہو گیا، یہ سب اس طرف قریب ہے. کراچی سے جو لوگ ہوں گے ان کو ہم درخواست کریں گے، ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ کوئی اس حوالے سے زوم پہ میٹنگ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان ارادوں کو اور عزائم کو اس میں برکت اور اس میں کامیابی عطا فرمائے. آج کی کلاس جو تھی ہمارے تعارفی کلاس، کچھ تفصیلات آپ کے سامنے بھی آ گئی، لکھی ہوئی چیزیں تھی لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھ بھی آ گئی. جو فقہ اکیڈمی کے حوالے سے مختصراً میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، کچھ چیزیں ذکر کر دی ہیں. یہاں پر مختلف ساتھی آراء اور مشورے ہمیں سینڈ کرتے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے اہلاً و سہلاً مرحبا اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ بالکل مشورے دیا کریں، یہ اوپن فورم ہے آپ کے لیے، ہم کسی قسم کی قدغن اور کوئی پابندی نہیں لگاتے. اور آپ اگر مجھے ان باکس سے مشورے سینڈ کر دیا کریں اپنے نام کے ساتھ اور علاقے کے نام کے ساتھ تو یہ اور بھی اچھا ہے. گروپ میں کرنا چاہے تو اس میں بھی کر سکتے ہیں. ہاں، ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ گروپ جو ہے نا وہ ہمارا واٹس ایپ گروپ نہیں ہے، وہ کلاس ہے. کلاس کے اندر کسی بھی قسم کی نجی، تنظیمی، فکری، نظریاتی ادھر ادھر کی جو کچھ بھی ہے آپ فقہی یا اسلامی چیزیں بھی وہاں شیئر نہ کریں. مقصد یہ ہے کہ چونکہ کلاس ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ اس میں خفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس سے بڑے ناپسند کرتے ہیں، کہیں وہ راستے میں اپنی منزل کو چھوڑ نہ دیں. اس لیے جو ہے آپ حضرات سے گزارش ہے، ہم البتہ فقہ اکیڈمی کی چیزیں اس میں شیئر کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو واقفیت ہوتی رہے. باقی اس کو ہم صرف کلاس کے لیے استعمال کریں گے، ہم مزید چیزیں اس میں نہیں کریں گے. اس چیز کا آپ لوگ خیال رکھ لیں، بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس میں. آپ حضرات کی طرف سے ان ساری چیزوں پر کوئی سوال آپ کرنا چاہے، کوئی چیز سمجھنا چاہے، کوئی اظہار کرنا چاہے تو ضرور کیجیے گا. براڈ کاسٹ کے حوالے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے، تھوڑی اشکال ہے، اگر دور کر دے جناب. جی شبان بھائی بولیں. جی، سوال میرا یہ ہے کہ آپ اختتامی تقریب جو ہے وہ عید الفطر کے بعد رکھ رہے ہیں، تو عید الفطر میں ابھی تقریباً 9 مہینے باقی ہے. آپ نے کہا کہ ہم 84 کلاسز لیں گے، جبکہ 9 مہینوں میں ہمارے پاس 40 جو ہے وہ ہفتے بنتے ہیں، ہفتہ وار آپ ایک کلاس لیں گے، تو یہ کس طرح مینیج ہوگا؟ ذرا اس کی اگر آپ تفصیل بتا دیں. جی اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہفتے میں ایک دن پڑھائی ہے جس میں یہ ہوگا کہ 1.5 سے 2 گھنٹے اس کے دورانیہ ہوگا. اس میں ہم ایک کلاس نہیں کریں گے بلکہ 2 کلاسز کریں گے، اور ایک کلاس کم از کم 45 منٹ کی ہوگی یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کی ہوگی. ان دونوں کلاسز کے بیچ میں ہم کوشش کریں گے کہ 5 منٹ 8 منٹ کا کوئی وقفہ بھی دے دے تاکہ کبھی کسی کو کوئی چیز سیٹ کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، اس طرح کے سارے معاملات ہیں اس کو جو ہے وہ نمٹا دیں، یا کچھ سستانا بھی چاہے کوئی 5 منٹ تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ ہماری 80 کلاسز بنتی ہے 40 کے حساب سے. میں نے احتیاطاً کہا تھا کہ 80 سے 84 کلاسز ہماری بنے گی. ٹھیک ہے جی، جیسے بھی آج کی جیسے شامل ہو گئی نا، اس طرح کا بیچ میں کوئی اور موقع مل جائے تو یا کوئی مسئلہ پیش آیا تو وہ 3-4 کلاسز میں نے احتیاطاً شمار کی. براڈ کاسٹ کے حوالے سے دوبارہ اگر آپ سمجھا دیں تو. براڈ کاسٹ کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے اس میں آپشن ہوتا ہے واٹس ایپ کے اندر، نیو براڈ کاسٹ کے نام سے آپ اس کو دیکھیں گے، سیٹنگ میں جائیں، وہاں جہاں واٹس ایپ کھولتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گروپ بنانا ہے 10-20 لوگوں کا، 257 لوگوں کا اس میں گنجائش ہوتی ہے. آپ گروپ بنا دیں،
آپ نے جو بھی میسج کرنا ہے اس میں آپ کریں گے تو سب کو جو ہے میسج آپ کا چلا جائے گا. جن کو آپ گروپ میں شامل کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی گروپ کا حصہ ہے، جن کو نکالتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا، جن کو داخل کرتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، صرف آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا کام ہوتا ہے جیسے ہمارا یہ ہے کلاسز ہیں، یعنی ہمارے 150 لوگوں کا ہے. ان 150 لوگوں کو ایک کلک کے ساتھ ہم اپنا پیغام شیئر کر سکتے ہیں. اس میں مصیبت یہ ہے کہ جن کو آپ پیغام بھیج رہے ہیں اگر ان کے پاس آپ کا نمبر سیو نہیں ہے تو وہ پیغام ان کو نہیں ملتا، صرف ان کو ملتا ہے جن کا نمبر سیو ہوتا ہے. براڈ کاسٹ کا معاملہ یہ ہے. السلام علیکم. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ماسٹرز والوں کے لیے اور باقی جو الگ الگ آپ نے جو واٹس ایپ گروپس بنائے وہ آپ بنا چکے ہیں یا ابھی آپ نے بنانے ہیں؟ کیونکہ میں ماسٹرز والوں میں آتا ہوں غالباً، تو پھر میں کسی گروپ میں ایڈ نہیں ہوں واٹس ایپ کے. نہیں، ہم نے بنا دیے ہیں اور آپ ہمارے گروپ میں ایڈ ہیں. یہ جس گروپ سے ابھی میں نے جوائن کیا یہی گروپ ہے؟ نہیں، واٹس ایپ کا گروپ ہے نا جس سے آپ نے جوائن کیا، میں نے لنک سینڈ کیا تھا، یہی گروپ ہے. تو اچھا یہی گروپ، اس میں سب یہ ہم مطلب نے سارے اپنی ماسٹرز سہولت کے والے لیے، ہیں. ہاں یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے کیا ہے. ماسٹرز والوں کا الگ گروپ بنایا ہے واٹس ایپ کا اور دوریدیس والوں کا الگ بنایا ہوا ہے، لیکن کلاس دونوں کی ایک ہی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہی سوال تھا. اور اس پورے پروسیس میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، وہ یہ ہے کہ جو دور حدیث بیس پہ ہمارے پاس لوگ آئے ہیں ان کو ہم فقہی لحاظ سے کچھ مزید چیزیں کرائیں گے بس، اور کوئی فرق نہیں، باقی ساری چیزیں سیم ہیں. جی ٹھیک ہو گیا، بس سمجھیے. جزاک اللہ. شیخ اٹینڈنس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اٹینڈنس کیسے مارک کریں گے 75% جیسے بھی؟ اس کے لیے ہمارے پاس سسٹم ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو کلاسز شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا انتظام کر لیں گے. شیٹ پہ حاضری ہوگی آپ کی، سب آٹومیٹکلی آئے گی ہمارے پاس حاضری. اس تخصص کے السلام علاوہ علیکم. ہم تقریباً 6-7 تخصصات میں مزید بھی کام کر رہے ہیں، تو وہاں سب میں ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ اگلے پروگرام تک کوئی کام ہے، کوئی ہمیں پڑھنے کا کوئی چیز، یا ابھی کوئی اگلی کلاس میں پھر بتائیں گے کام؟ جی آپ اپنے پاس مولانا مودودی صاحب کی کتابیں آپ کو ملتی ہے PDF میں، تو وہ جمع کریں آپ کے پاس لائبریری میں، تو اس کو رکھیں. اور کلاس آپ کی انشاءاللہ اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہوگی، اس کا لنک ہم آپ کو سینڈ کر دیا کریں گے. اور اسی طرح ایک چیز اور یہ ہے کہ جتنی کتابیں ہم نے آپ کو اس کورس میں رکھی ہوئی ہے وہ ساری کتابیں PDF میں، یا یہ کہ اس کے لنکس وہ ہم آپ کو شیئر کر لیں گے تاکہ آپ کو ساری کتابوں تک رسائی ہو جائے. اچھا شیخ، سوالات جو ہوں گے وہ ان 4 کتابوں میں سے ہوں گے، جبکہ ہم نے کتابیں پڑھنی ہیں یہ 28-32 جتنی بھی ہیں، تو باقی کتابیں ہم نے خود سے پڑھنی ہیں. اس حوالے سے کیا کوئی رہنمائی مل سکتی ہے کہ وہ کتابیں ہم پڑھیں تو وہ کیسے، کس ترتیب سے پڑھیں؟ ایک کتاب پہلے پڑھ کے وہ ختم کریں، یا کتابوں کا کوئی سیٹ ہو وہ اکٹھا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اکٹھی چلائیں؟ اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی دیجیے گا. اب میرا خیال ہے کہ جو ہم نے لے لی ہے نا یہ بہت زیادہ ہے، یہ شاید یہ دنیا میں پہلا واقعہ پیش آ رہا ہے اس طرح. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم اس سے گزر جائے، تفہیم کوئی حصہ ہمیں مل جائے، یعنی بنیادی چیزیں ہم اس کو ڈسکس کر لیں، ورنہ تو یہ کتابیں بہت زیادہ ہے. اچھا اب اس کو اگر انشاءاللہ ہم کر لیں گے تو باقی جو رہ جائیں گی وہ ہم آپ کو شیئر کر دیں گے کہ یہ کتب ہیں، اس کا مطالعہ آپ جس طرح مناسب سمجھے آہستہ آہستہ کر سکتے ہیں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم خصوصی کوئی جو ہے نا 8-10 کلاسز ان کتابوں کے لیے کر لیں بعد میں، اور اس قضیے سے گزر جائیں.
جی اس پر بھی میرا ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ جو سرٹیفکیٹ ہمیں اس کے بعد ملے گا اس کورس کے بعد، تو یہ کورس کسی مطلب جس طرح HEC ہے یا جو تعلیمی بورڈ ہوتے ہیں یا مدارس کے بورڈز ہوتے ہیں ان سے ویریفائڈ ہوگا، ہم اسے یوز کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یا صرف ایک کورس ہے ہم نے اسے پڑھ لیا اس کو سمجھ لیا اور بس ختم؟ مطلب ہم اسے اپنی ایک نالج کے حصہ تو سمجھتے سکتے ہیں اور اسے آگے بھی اپنی سوچ کے مطابق، یا پھر یہ کورس ہمیں دوسری جگہ بھی فائدہ دے گا؟ جس طرح ہم لوگ چاہتے ہیں مثال کے طور پہ میں کسی اور اسکالرشپ وغیرہ کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو میں یا پھر اپنے CV میں مینشن کر سکتا ہوں کہ میں نے یہ کورس کیا یا یہ اس طرح سے ویریفائڈ ہوا. یہ سوال ہے میرا. جی اچھا دیکھیں، یہ ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان میں جتنے بھی تخصصات ہو رہے ہیں نا، یہ سارے اداروں کے تحت ہوتے ہیں، کسی بورڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. وفاق المدارس عربیہ ہے یا سلفیہ ہے یا شیعہ ہے یا تنظیم المدارس ہے یا رابطۃ المدارس ہے، ان سب کے جتنے ہزاروں مدارس چل رہے ہیں نا، جہاں جہاں تخصص ہوتا ہے وہ سارے تخصصات اس ادارے کے تحت ہوتے ہیں، اس بورڈ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمارے تخصص کا بھی اسی طرح معاملہ ہے کہ وہ اس ادارے کے تحت ہے، اس کا کسی بورڈ سے تعلق نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مکتبہ ہائے فکر کے لحاظ سے اور رسوم و رواج کے لحاظ سے اور فکری لحاظ سے تقسیم در تقسیم کا شکار ہے. ظاہر ہے کہ اس کورس کا فائدہ آپ کو، یعنی اگر آپ کسی CV میں مینشن کر رہے ہیں، آپ کسی ایسے ادارے جا رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ فکری اور نظریاتی سکہ بند اور بند اور کوزہ بند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر اس طرح کا نہیں ہے معاملہ اور وہاں جو ہے مسلمانوں کو ایک جیسا تصور جیسے ہم رکھتے ہیں، اگر ایسا کچھ ملتا ہے تو چاہے وہ دیوبندی بریلی حدیثی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو بہت اس کا فائدہ ہوگا. تیسرا یہ کہ جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں نا، یونیورسٹیز ہیں یا ایک کالجز ہیں یا اسکولز ہیں، وہاں پر آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ فائدہ مند چیز ہے. چوتھی چیز یہ کہ جن کتابوں سے آپ گزر رہے ہیں یا جو چیز آپ پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کے بعد علم کا ایک انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ علم کا ایک سمندر آپ کو ملے گا. ساری چیزیں سرٹیفکیٹس، اسناد اور جابز اور اس کے لیے نہیں کرنی چاہیے. پہلے بھی کسی نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے ان کو بھی یہی کہا تھا، یہ علم کا حاصل ہونا ہی جو ہے نا یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں یہ سعادت بخشے، اس کا اجر ہے. مختلف چیزیں ہیں، معاشرے کے لحاظ سے آپ کو اس کے بینیفٹ بہت ہیں اور بعض چیزوں کے لحاظ سے آپ کو جو ہے اس کا بینیفٹ نہیں ہے. یہ تو کسی بھی ڈگری اور کسی بھی چیز میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اگر آپ مناسب سمجھیں تو تفصیلی تعارف آپ کا سننا چاہیں گے. میرا تفصیلی تعارف مصباح اللہ صابر میرا نام ہے، کراچی میں رہائش پذیر ہوں اور اسلامک فقہ اکیڈمی کا ڈائریکٹر ہوں. اسی طرح میں تخصصات میں جو ہے وہ پڑھاتا ہوں. جامعۃ الحرمین کراچی میں ایک ادارہ ہے نرسری میں، وہاں 2-3 تخصص ہوتے ہیں، وہاں میں اعزاز استاد ہوں، پڑھاتا ہوں. اور جامعۃ المحسنات پاکستان کا تخصص کا نظم ہے، پچھلے سال ہی ہم نے قائم کیے ہے. اس میں جو ہے جامعۃ المحسنات کے ساتھ میں وابستہ ہوں، ان کے تخصص کو دیکھتا ہوں، وہاں پڑھاتا ہوں. اور باقی یہ کہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، جماعت کا رکن ہوں. عثمان پبلک اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں، 6 سال میں نے وہاں گزارے ہیں. کوآرڈینیٹر رہا ہوں وہاں پر اسلامیات کا. او لیول سسٹم میں بھی رہا ہوں اور جو ہمارا میٹرک سسٹم ہے اس میں بھی رہا ہوں. جامعہ حنیفیہ ملیر میں ایک مدرسہ ہے جو کہ جماعت اسلامی کا ادارہ ہے، رابطۃ المدارس اس کا الحاق ہے. وہاں سے میں نے دور حدیث کیا ہے اور تخصص بھی میں نے وہیں سے کیا ہے. 2004 میں میرا دور حدیث اور 5 میں تخصص ہے.
جامعہ رحمانیہ بفرزون میں پڑھتا رہا ہوں اور 1 سال میں نے وہاں پڑھا ہے. یہ دیوبند مکتبہ فکر کر رہا ہے میں یہ علاقہ زمزمہ کلفٹن گزری وہاں میں پڑھا ہوں 2 سال پڑھے ہیں. اسی طرح جامعہ الفلاح سے میں نے 96 میں حفظ قرآن الحمدللہ مکمل کیا ہے. اور یہ بس آج کل اس کام میں لگے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کافی تفصیل سے میں نے بتا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو 100 سوالات حل کرنے کا کہا ہے اور مقالہ ہے اور اس طرح کے دیگر اسائنمنٹس ہیں, تو اس کو چیک کرنے کا پروسیس کیا ہوگا؟ کیا ہر مہینے چیک کیا جائے گا اور اسے ہم آپ تک پہنچائیں گے مرکز میں آ کر, مرکز آپ کے آفس میں, یا پھر کیا طریقہ کار ہوگا اس کا؟ جی اس کا طریقہ کار جو ہے سارا آن لائن ہی ہوگا, کہیں پر بھی کسی کو آنا نہیں پڑے گا. سوالات کا یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے یہ سسٹم ہم بنا سکتے ہیں کہ جو سوالات ہیں اس کے لیے جو ہے مختلف افراد کا تعین ہو سکتا ہے, اور براہ راست چونکہ بہت زیادہ افراد ہے تو ایک بندہ اس نہیں کر سکتا. یہ جو سوال ہے اس کو آپ آن لائن جو ہے جیسے کہ سافٹ کاپی میں, ہم تو اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہارڈ کاپی میں تیار ہو, اور سافٹ کاپی میں ویسے بھی تیار کرنا ہوگا میں, تو سافٹ کاپی میں یہ تیار ہو تو اس کو پھر اسی طرح جو ہے چیک کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے عملاً ہم کچھ کام کر بھی رہے ہیں سوالات جوابات کے. یہ تمرینات ہماری ہوتی تخصصات میں, ہمارے 1-2 تخصصات آن لائن ہیں, 2 ہمارے اپنے والے ہیں اور ایک جامعۃ الحرمین کا ہے. تو وہاں تو ہم نے الحمدللہ پچھلے سال 4-4 ہزار سوالات دیے ہیں, اور اس کو جو ہے آن لائن چیک بھی کرتے رہے. تصویریں ہمارے طالب علم سینڈ کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر پورا ان کی تصحیح کا کام کرتے ہیں, اور اس کو پھر رجسٹر میں جو ہے تصحیح کے بعد اور سافٹ کاپی تیار کرتے ہیں اس کی. اسی طرح مقالے والا معاملہ ہے تو مقالہ تو اینڈ میں پھر انشاءاللہ چیک ہوگا, وہ تو روز کی بنیاد پہ نہیں ہوگا. البتہ جو سپروائزر کا تعین کیا جائے گا تو سپروائزر جو ہے وہ ان کی کوئی ہم سیٹنگ بنا دیں گے انشاءاللہ, تو وہ روز کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر ایک سپروائزر کے پاس 10 لوگ ہیں تو ان 10 افراد کے گروپ بنا دیں واٹس ایپ پہ, اور اس پہ جو ہے ان کی روزانہ کا کام جو ہے وہ چیک بھی ہو سکتا ہے, بتایا رہنمائی بھی دی جا سکتی ہے. السلام علیکم جی. جی بولیں. جی اس کے وہ ایڈمیشن کا جو طریقہ کار ہے, اگر ابھی دوسرے لوگ ایڈمیشن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں مرد حضرات میں تعداد ہماری بہت اچھی خاصی چلی گئی ہے, تو کوئی 89-90 تک چلی گئی ہے, اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم نے بس یہ اگر وہ افتاء والا تخصص ہوتا تو شاید ہم 15-20 لوگوں سے زیادہ نہیں جاتے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس جو مفتیوں کا تخصص ہے نا, اس میں بھی ہم 28 سے آگے نہیں گئے 2 تخصصات میں. تو خواتین میں البتہ جگہ ہمارے پاس چارجز ہوں گے یا نہیں ہوگا؟ ہمارے کسی بھی کوئی کورس چارجز ہوں گے یا نہیں ہوگی؟ ظاہر ہے 1 سال کام ہے, آپ کے لیے بھی مشکل ہے. ہمارے کسی بھی کورس کے کسی بھی تخصص کے کوئی چارجز نہیں ہے. آپ والے یہ تخصص بھی اور 2 جو چل رہے وہ بھی. اور یہ بھی آپ سب کو میں واضح کر دوں, میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمارے ادارہ جو ہے وہ اس وقت 150 سے زیادہ لوگ وابستہ ہیں, مختلف شعبوں میں مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں, لیکن کسی فرد کو بھی نہ پے کیا جاتا ہے, نہ وظیفہ دیا جاتا ہے, نہ تنخواہ دی جاتی ہے, اور سارے الحمدللہ للہ فی اللہ کام کر رہے ہیں, مجھ سمیت ہم سب. اور یہ جو کورس ہے نا, اس میں 13 اور 19 میں نے آپ کو اساتذہ بتایا, مستقل غیر مستقل سارے, ان میں سے بھی کسی کو پے نہیں کیا جاتا. یہ سب فی سبیل اللہ کام ہے, تو اس لیے ہم نے آپ سے بھی کوئی فیس وصول نہیں کی ہے, نہ اس کے لیے کوئی بات کی ہے. ٹھیک ہے, مہربانی. اچھا مفتی صاحب, یہ جو ہم نے کتابیں مطالعہ کرنی ہے, ہم نے کئی ایسی بکس ہیں مولانا کی جو کئی جلدیں پر مشتمل ہیں, یعنی مثال کے طور پر تقریب الاحادیث ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی, آواز ذرا زور سے بولیں. حضرت آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم جی مفتی صاحب. جی آج یہ کرنا تھا
جی بولیں. کہ آپ کے سلیبس میں یہ چند موضوعات پر ہمیں اگر مستقبل میں اگر کام ہو سکے تو بہتر ہوگا. جی آپ ہمیں یعنی اس سینڈ پہ کر دیجیے گا، انشاءاللہ ہم کر دیں جی گے، جی دیکھیں گے اس کو. کیونکہ اس پہ ہمیں جو ضرورت ہے، یہ آج کل زیادہ ضرورت ہے ان موضوعات پر، ہم آپ سے استفادہ کر لیں تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، آپ ہمیں سینڈ کر دیجیے گا. صحیح، میں آپ کو بھیج دوں گا. ہمارے یہاں اس تخصص کے والے سے بھی فرد واحد کوئی کام نہیں کرتے. یہاں ہمارے یہاں ایک کمیٹی ہے، تو جو بھی چیزیں آتی ہیں نا، اس طرح کوئی مشورہ بھی آتا ہے تو ہم وہاں رکھ دیتے ہیں، اور اس پہ اجتماعی کوئی پھر مشاورت کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں. صحیح جی، شکریہ. اچھا مفتی صاحب، یہ جو مولانا محترم کی جو کتابیں جو کئی جلدوں پر مشتمل ہیں اور ہمارے اس کورس میں بھی شامل ہیں، اگر جو کتابیں جلدوں پر مشتمل ہیں ان میں سے اگر ایسی کتابیں جن کے اندر ہمارے موضوع کے جو موضوع کے مطابق ہوں، جن کے اندر ہمارا موضوع موجود ہو، وہی صرف اگر اس باکس میں شامل کی جائیں، مینشن کی جائیں تو ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ اس طرح جو مکمل جلدیں جو ہے نا تمام کی تمام پڑھنا مشکل ہو جائے گا. نہیں، کسی بھی کتاب کو ہم مکمل نہیں پڑھ رہے ہیں. میں نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا کہ ہم ذیلی عنوانات ہوتے ہیں، اس پہ جو ہے نا ہم کام کریں گے. یہ جو 6 جلدیں ہیں نا، جیسے تفہیم ہے، تفہیم میں تو ہم نے لکھ دیے کہ منتخب حصے ہیں، تو اس میں ہم یہ کریں گے منتخب حصے سے مراد یہ کہ اس طرح موضوعات لیں گے جیسے آپ فرما رہے ہیں. بہت شکریہ مان. جی جناب، کوئی سوال، کوئی چیز سمجھنی ہو. مفتی صاحب، حاضری کا جو ریشو ہے نا، اگر کوئی اس سے کم حاضری کرے یا تو پھر اس کے لیے کیا قانون ہے، اس کے حوالے سے پھر کیا بات ہوئی؟ فی الحال تو آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نہیں کریں گے غیر حاضری، اور کوئی بہت بڑے سخت قوانین ہم نے نہیں رکھے. ہم چاہتے ہیں جی حضرت آپ جو ہے نا بس اس کورس سے گزر جائیں، ہمارے ساتھ رہیں آپ. تو 75% ہم نے رکھی، 25% گنجائش دی ہوئی ہے، تو اس گنجائش سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے 26 پہ نہ جائے بالکل بھی. کوشش یہی کرنی چاہیے ہمیں. باقی یہ کہ ظاہر انسان ہے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں، ہر کلاس کی ریکارڈنگ ہوگی، وہ ہم گروپ پہ شیئر کر دیے کریں گے. تو خدا نہ خاصہ کسی کا کوئی عذر ہوا تو وہ ریکارڈنگ سن کے بھی جو ہے چیز سمجھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو لازمی مطالعے کی کتابیں ہیں وہ ذرا ایک دفعہ پھر دوہرا. حضرت آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں سنائی دی، تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے، دوبارہ آپ فرمائیے گا. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جو لازمی مطالعے والی کتب تھی 4، ان کو ذرا ایک دفعہ پھر دوہراتے کہ کون کون ہے. جی جی، یہ تفہیم الاحادیث ہے، تفہیم الاحادیث، تفہیم احکام القرآن، سنت کی آئینی حیثیت اور اسلامی ریاست. تفہیم الاحادیث مکمل، تفہیم احکام القرآن مکمل،
سنت کی آئینی حیثیت اور اسلامی ریاست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب ہمارے کچھ ایک دو ساتھی ایسے بھی ہیں جنہوں نے رجسٹریشن تو نہیں کیا ہے لیکن آج کی کلاس میں موجود ہے, تو ان کے رجسٹریشن کا کیا ہوگا؟ وہ دو ساتھیوں کا آپ مجھے جو ہے نا نمبر ذرا بھیج دیجیے گا نام کے ساتھ, میرے نمبر پہ نا انباکس کر دیجیے گا مجھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ آج ہی کرنا ہے آپ نے, ورنہ کل میں بھول جاؤں گا. چلیں انشاءاللہ میں ابھی کلاس اینڈ ہوتے ہی آپ کے سینڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جی اگر اور کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اینڈ کر دیتے ہیں, اور انشاءاللہ اتوار کو پھر ملاقات ہوگی. آپ کے جو دوست احباب اس کورس کا حصہ ہے اور آج غیر حاضر تھے تو ان کو توجہ دلائیں کہ اتوار کے دن پھر غیر حاضری نہ کریں, موجود رہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ بہت شکریہ. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک خیر اللہ شیخ, اللہ تعالیٰ کی ذات قبول فرمائے.